حضرات السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجالس حسینیہ قائمہ خاتون میں منعقد ہوتی تھی، لیکن اس وقت یہ جو کووڈ-19 کے حالات ہیں اس کے پیش نظر ڈاکٹر اسد عباس صاحب نے اور ان کے تمام اہل خانہ نے ان مجالسوں کو آن لائن منعقد کیا ہے. یہ جو 5 روزہ یہاں پر مجالسیں منعقد ہوتی تھی، اس میں جناب زوبی صاحب، جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب، جناب کیفی صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ پیش رہتے تھے یہاں کے انتظام کو لے کر، یہاں کے مومنین کی آمد کے لیے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کیفی صاحب سے کہ کیا تاثرات ہیں آج مومنین کے لیے، کیا میسیج ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وہ الفاظ نہیں ہیں میرے پاس اس سال کچھ کہنے کے. جس عقیدت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ امام حسین شہدائے کربلا کی مجلسیں ہم یہاں منعقد کرتے تھے اس حسینیہ قائمہ خاتون میں، اس سال ہمیں اس کووڈ مہاماری نے اس کی اجازت نہیں دی. اس طرح سے اس نے عزاداروں کو اور تمام لوگوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس مجلسوں کو آن لائن کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں. آئندہ سال انشاءاللہ ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے امام کا غم منائیں گے، فرش عزا بچھائیں گے اور اپنے عزاداروں کی خیر مقدم میں اپنی نظریں جھکا دیں گے. لیکن اس سال چونکہ ہمارے لیے جو گائیڈ لائنز ہیں، جو ہمارے میڈیکلز کی گائیڈ لائنز ہیں، جو ہمارے مرجع کرام ہیں، جو ہمارے نبی کریم کے الفاظ ہیں، جو ان کے قول ہیں، اس کو زیر نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو ایک سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اور اسی کے تحت اس عزاداری کو آن لائن پیش کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم تمام آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. جو ہمارے سامعین ہیں جو آن لائن مجلس کو دیکھ کر کے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں امام کو، اور امام زمانہ کی خدمت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس مہاماری کو جلد سے جلد ختم کر دے، تاکہ ہو سکتا ہے کچھ بچے ہوئے آخری دنوں میں ہم اس مجلس کو پورے اہتمام کے ساتھ اپنے ایک سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے اس کا انتظام کر سکیں اور اس کو منا سکیں. اس سال ہمیں سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے. اس سال ہمیں سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے. ہر سال اٹھاتے تھے پرچم، کرتے تھے جری کا ہم ماتم. ہر سال اٹھاتے تھے پرچم، کرتے تھے جری کا ہم ماتم. اس گزرے ہوئے منظر کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے. اس سال ہمیں سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے. اس سال ہمیں سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے. قائمہ خاتون میں جو مجالس، خمسہ مجالس کا انعقاد کیا جاتا تھا، وہ اس برس آن لائن منعقد کی جا رہی ہیں مجلس، اور یہ ان مجالسوں کو آرگنائز کرتے ہیں محترم ڈاکٹر اسد عباس صاحب، جن کے میسیجز بھی آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. کیونکہ یہ کووڈ-19 ایسی وبا ہے، ایسی بلا ہے، اور اس کا جو فزیکل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھا گیا ہے، کسی بھی طرح سے اس بیماری کو زائل کیا جائے. اور ہم سب دعا گو بھی ہیں فرش عزا کے صدقے میں، اس مجلس کے صدقے میں، کہ پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد دور کرے. اور جس طرح سے ہم ایام عزا میں مجلسیں کرتے تھے، فرش بچھاتے تھے، گریہ کرتے تھے، نواخوانی کرتے تھے، سینہ زنی کرتے تھے، اسی طرح سے سینہ زنی کر سکیں. اب آئیے حضرات، اب ہم چوتھی مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز فرمائیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن شجرة الزقوم طعام الآثيم كالمعل يعلي في البطون كغلي الحميم
يعلي في البطون كعلي الحميم طعام الآثيم كالمهل يعلي في البطون كعلي الحميم قلوا فاعتلوا إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوا إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إليهم فاعتقب إنهم مرتقبون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. जज़ाकल्लाह मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने तिलावत कलाम रब्बानी से चौथी मजलिस का आगाज़ कर दिया। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से हुसैनिया क़ायमा ख़ातून में सन्नाटा है, और जनाब कैफ़ी साहब के तासुरात भी आपने समात किए कि किस तरह से उनका दिल भरा हुआ है, उनके अल्फाज में कितना कर्ब है। यकीनन हर अज़ादार का दिल दुखा हुआ है, हर अज़ादार परेशान है कि जिस तरह से हम फ़र्श अज़ा बिछाते थे, जिस तरह से हम अपने इमाम को पुरसा पेश करते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। और हम इन मजालिस के तुफ़ैल में दुआ गो हैं कि परवरदिगार इस वबा को जल्द से जल्द ज़ायल कर दे, और जिस तरह से हम फ़र्श अज़ा बिछा कर अपने इमाम को पुरसा देते थे, उसी तरह से पुरसा दे सकें। आइए अब हम सोसखानी के लिए गुजारिश करते हैं मोहतरम जनाब ओन ज़ैदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम दें। सजाद सजदाए इमामा के ज़ैन हैं सजाद नूरे चश्मे शहे माशरक़ैन हैं सजाद अक्से फ़तह बदरो हुनैन हैं और सज्जाद वो अली हैं जो बिल्कुल हुसैन हैं। ऐसा नहीं कोई निगाहे बेनियाज में सजदे सलाम करते हैं इनको नमाज में सजाद सजदाए। चौथे इमाम से जब भी ये पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा ईज़ा कहाँ गुजरी, तो उन्होंने हमेशा कहा शाम शाम शाम, क्योंकि किसी शख्स के लिए उसकी मौत, एक इज़्ज़तदार शख्स के लिए ये नहीं है कि उसकी ख़ुद की मौत हो जाए, लेकिन उसकी आल, उसके घर की नामूस जब सरे बाज़ार सरबराह हो, तो इससे बड़ी कोई मौत किसी इज़्ज़तदार शख्स के लिए नहीं हो सकती। और आले मोहम्मद से बड़ा इज़्ज़तदार ख़ानदान कौन सा हो सकता है कि जिसके लिए खुदा ने आया तदहीर नाज़िल की हो। उसी हवाले से एक सोच पेश कर रहा हूँ। से गर्वतान मैं किसी ने किया कलाम, गुजरे कहाँ पे ज़्यादा कलक तुम पे या इमाम।
شرما کے 3 بار کہا شام شام شام، سر ننگے میرا کن باتھا اور گرد خاص و عام، بیووں کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے، تو ظاہر ہے راہ شام میں گزرے ہیں جو علام، رے دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے وہ رنج و غم، تھا کر بخار میں کبھی ٹھہرے جو ایک قدم، ہم کو بجبر کھینچتے تھے بانی ستم، مڑ مڑ کے ہم جو باپ کے چہرے کو تاکتے تھے، اس دم سر حسین سے آنسو ٹپکتے تھے، گو ہم پہ کربلا میں بھی گزرے غم و ملال، رے سر شیکا کٹ گیا ہوا لاشا بھی پائمال، پرشام کی تباہی کا سب سے فضوں ہے حال، ارے اونٹوں پہ سربر ہیں نہ تھی خیر الورا کی آل، بازو باندھے ہوئے تھے بھرے دام میں، رے واللہ رنج پا یا بہت میں نے شام میں، رے بازو بندھے ہوئے تھے بھرے دام میں، واللہ رنج پا یا بہت میں نے شام میں، آبے سے گروتان میں کسی نے کیا کلام۔ جزاک اللہ محترم اون زیدی صاحب، آپ نے پردرد کلام سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم پیش خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو تشریف لائیں اور اپنا کلام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش فرمائیں۔ نام سورج کا ہے لیکن روشنی عباس کی، بہ رہی ہے 14 صدیوں سے ندی عباس کی، ہر صدا اور ہر صدی سے آ رہی ہے یہ صدا، ہر صدا شبیر کی ہے ہر صدی عباس کی، پھینک کر چلو سے پانی جس پہ نیلا کر دیا، اب بھی ہے دریا کے لب پہ تشنگی عباس کی۔ صلوات۔ جزاک اللہ محترم حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کم وقت میں اپنا کلام پیش کیا، اور اب ہم پیش خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم وقار سلطان پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ آج تک پشیماں ہیں سوچ کر میرے آنسو، آج تک پشیماں ہیں سوچ کر میرے آنسو،
غم تیرے زیادہ ہیں، مختصر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں، مختصر میرے آنسو، ہر غریب خانے میں فاطمہ کے آنے کی، ملاحظہ کیجئے گا، ہر غریب خانے میں فاطمہ کے آنے کی، دیتے ہیں خبر مجھ کو معتبر میرے آنسو، دیتے ہیں خبر مجھ کو معتبر میرے آنسو۔ یہ بھی شعر دیکھیے، شاید کسی لائق ہو، کہ تیرے غم سے خوشیوں کا کس طرح تقابل ہو، تیرے غم سے خوشیوں کا کس طرح تقابل ہو، کہے تو پتھر ہیں اور گوہر میرے آنسو، کہے تو پتھر ہیں اور گوہر میرے آنسو۔ شعر ملاحظہ کریں گے کہ پیروی یہ زینب میں، اتباع عابد میں، پیروی یہ زینب میں، اتباع عابد میں، تیرے غم میں بہتے ہیں سال بھر میرے آنسو، تیرے غم میں بہتے ہیں سال بھر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں، مختصر میرے آنسو، کہ وہ تو دست فضا نے کر دیا کرم، ورنہ وہ تو دست فضا نے کر دیا کرم، ورنہ تھے ہنر کی دنیا میں بے ہنر میرے آنسو، تھے ہنر کی دنیا میں بے ہنر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں۔ یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کیجئے گا، جس کے لیے میں نے سارے شعر پڑھے ہیں، ملاحظہ فرمائیں بطور خاص کہ یہ رضا تو ہے ان کی یہ جہاں بھی لے جائیں، خاص طور سے کہ یہ رضا تو ہے ان کی یہ جہاں بھی لے جائیں، میں تو ایک مسافر ہوں راہ بر میرے آنسو، میں تو ایک مسافر ہوں راہ بر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں۔ یہ آخری شعر کہ راز یہ بتائیں گے ناصران عاشورا، راز یہ بتائیں گے ناصران عاشورا،
کیوں نثار ہوتے ہیں آپ پر میرے آنسو، کیوں نثار ہوتے ہیں قبر کے اندھیروں میں، کیوں ہو خوف تنہائی قبر کے اندھیروں میں، کیوں ہو خوف تنہائی، ہے وقار جنت تک ہم سفر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہے مختصر میرے آنسو۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ محترم وقار سلطان پوری صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم ہر دل عزیز شاعر جناب نایاب ہلوری صاحب کی خدمت میں گزارش کریں گے، اور ویور صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ جناب نایاب ہلوری صاحب کی صحت کے لیے ضرور دعا کر دیں، اور اس وقت وہ ہلور میں ہیں، اور اب ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آن لائن اپنا کلام پیش فرمائیں۔ مطلع حاضر خدمت ہے کہ قبر میں ہی اجالا ہو گیا، یہ مصرع تھا، چند اشعار حاضر خدمت ہے۔ ہرملا کے حملے پر اصغر کا حملہ ہو گیا، ہرملا کے حملے پر اصغر کا حملہ ہو گیا، تیر خود اپنے نشانے کا نشانہ ہو گیا، تیر خود اپنے نشانے کا نشانہ ہو گیا۔ مطلع ثانی حاضر خدمت ہے۔ جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پہ زندہ ہو گیا، طالب بیعت نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، طالب بیعت نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ اور خاص طور سے یہ شعر دیکھیں گے، زوی بھائی حاضر کر رہا ہوں شعر، ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا شعر۔ آئی آواز مشیت لوٹ آ میرے حسین، آئی آواز مشیت لوٹ آ میرے حسین، ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا، ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا۔ شیر مولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے، شیر مولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے،
ہے بات اس دریا کی تھی، اس پر تو قبضہ ہو گیا، بات اس دریا کی تھی، اس پر تو قبضہ ہو گیا۔ کعبے کی چھت پر سجا دو پرچم کرب و بلا، خاص طور سے کعبے کی چھت پر سجا دو پرچم کرب و بلا، اے امام عصر پانی سر سے اونچا ہو گیا، اے امام عصر پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ اور سجاد صاحب یہ شعر دیکھیں کہ ان کی پلکوں پر کہاں سے آئیں گے اشکوں کے پھول۔ ابو ذر بھائی، ان کی پلکوں پر کہاں سے آئیں گے اشکوں کے پھول، ماتم شبیر جن آنکھوں کا کانٹا ہو گیا، ماتم شبیر جن آنکھوں کا کانٹا ہو گیا۔ اب مجھے کوئی تعارف کی ضرورت ہی نہیں، اب مجھے کوئی تعارف کی ضرورت ہی نہیں، اب مجھے کوئی تعارف کی ضرورت ہی نہیں، عشق حیدر کا شجر ہی میرا شجرہ ہو گیا، عشق حیدر کا شجر ہی میرا شجرہ ہو گیا۔ اور یہ شعر میرا پسندیدہ شعر ہے، حاضر خدمت ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام سامعین اور ناظرین کو بھی پسند آئے گا۔ شور سے شورا سے شر سے اب نہیں کچھ فائدہ، شور سے شورا سے شر سے اب نہیں کچھ فائدہ، جس کو ہونا تھا غدیر خم میں مولا ہو گیا، جس کو ہونا تھا غدیر خم کا مولا ہو گیا۔ اور یہ شہزادی جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ اس کی ہاں ہے ان کی ہاں ان کی نہیں اس کی نہیں، توجہ چاہتا ہوں، اس کی ہاں ہے ان کی ہاں
इनकी नहीं, उसकी नहीं, हमने या ज़हरा कहा और इस्तिखारा हो गया। हमने या ज़हरा कहा और इस्तिखारा हो गया। तज़मीन मुलाज़ा करें। दाग मातम क्या दिखाते अपने जलवों का कमाल। दाग मातम क्या दिखाते अपने जलवों का कमाल। कब्र में मौला के आते ही उजाला हो गया। कब्र में मौला के आते ही उजाला हो गया। आखिरी शेर। याली के बाद अब कहने लगा है या हुसैन, आज मेरे लाल का कुरान पूरा हो गया। अहले मातम महवे मातम थे अज़ा के फर्श पर, क्या पता कब रात गुजरी कब सवेरा हो गया। और ये मक्ता समाप्त कर लें। ऐ कली में बेतकल्लुम, ऐ तबस्सुम के खतीब, ऐ कली में बेतकल्लुम, ऐ तबस्सुम के खतीब। मुस्कुराना ही तेरा नायाब खुतबा हो गया। मुस्कुराना ही तेरा नायाब खुतबा हो गया। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोहतरम नायब हलौरी साहब, आपने बेहतरीन कलाम सामीन के दरमियान पेश किया। हम सब दुआ गो हैं कि परवरदिगार आपको जल्द से जल्द सेहत अता करे और जिस तरह से आप खिदमत अहले बैत शायरी के हवाले से, मनक़बत के हवाले से, नौहे के हवाले से करते थे, करते रहें। आइए मोमिनीन, अब हम गुजारिश करते हैं चौथी मजलिस के लिए ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला से को तशरीफ़ लाएँ और हक़दार जन्नत के उन्वान से चौथी मजलिस को सामीन के दरमियान खिताब फरमाएँ। फ़ातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम
والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و عیون صلوات حقدار جنت کون، اس موضوع پر، اس عنوان پر آپ سے مستقل گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اس خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ مسلسل آپ کے سامنے سورہ ہجر کی 40ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے آغاز گفتگو کر رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ متقین ان جنتوں میں رہیں گے جن میں چشمے جاری ہوں گے۔ عزیزوں، اگر آپ کلام الہی کا، قرآن مجید کا بغور مطالعہ فرمائیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ نے قرآن میں جو وعدے فرمائے ہیں وہ وعدے اللہ نے قرآن میں مومنین سے نہیں کیے، کلمہ پڑھنے والوں سے وعدے نہیں کیے گئے، بلکہ زیادہ تر وعدے جو اللہ نے فرمائے وہ متقین سے کیے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، سورہ قمر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں صاحب عزت وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ سورہ نبا میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان للمتقین مفازن، کامیابی صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے العاقبۃ للمتقین، یعنی عاقبت جو بخیر ہے وہ متقین کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ نے اتنی تعریف صاحبان تقوی کی ہے، متقین کا اتنا تذکرہ کیا ہے، تو آخر یہ متقین کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، یہ کون افراد ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ کل کی مجلس پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ نے متقین کا تعارف کرایا ہے۔ کس انداز سے متقین کا تعارف ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات پہ شامل ہیں، تو الف لام میم کو الف لام میم ہی پڑھا جائے گا، اور یہی اس کے معنی ہیں اور یہی اس کا مفہوم۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ متقین وہ ہیں جو کتاب کو اپنا ہادی سمجھتے ہیں، اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ اب وہ کتاب کیا ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے؟ تو عزیزوں، قرآن صامت کا مفہوم قرآن ناطق کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ مولا متقیان نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ انا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و تو متقین کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ کتاب یعنی مولا کائنات کو اپنا ہادی سمجھتے ہیں، اپنا رہبر سمجھتے ہیں، اپنا امام سمجھتے ہیں۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ان متقین کے لیے ہدایت ہے کہ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے آگے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں اور کتاب کو ہادی سمجھنے والے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں متقین سے مراد مولا علی کے شیعہ ہیں اور غیب سے مراد امام قائم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں، لیکن آئیے آج تھوڑی سی بحث، تھوڑی سی گفتگو اس سلسلے میں ہو جائے، اس لیے کہ اگر آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں اور ترجمے دیکھیں تو کسی نے غیب سے مراد جنت لکھا ہے، تو کسی نے غیب سے مراد کوثر لکھا ہے، تو کسی نے غیب سے مراد طوبہ لکھا ہے، کسی نے غیب سے مراد اللہ، کسی نے لکھا ہے کہ غیب سے مراد جبرائیل، کسی نے لکھا ہے غیب سے مراد میکائیل، کسی نے لکھا ہے کہ غیب سے مراد خضر ہیں، کسی نے لکھا ہے غیب سے مراد الیاس ہیں، کسی نے لکھا ہے غیب سے مراد عیسیٰ ہیں، کسی نے لکھا ہے غیب سے مراد قیامت ہے۔ مختلف چیزوں کو لوگوں نے غیب لکھا ہے، لیکن اس وقت میں بالکل الگ سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ دیکھیں قبلہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت متقین کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ جنت متقین کے لیے۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو پھر یہ بات تو ماننا پڑے گی کہ جو فرقہ جنت میں جائے گا اسی فرقے کے افراد متقین ہوں گے۔ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ جو بھی فرقہ جنت میں جائے گا، ابھی یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ کون جنت میں جائے گا، لیکن جو بھی فرقہ جنت میں جائے گا اسی کے افراد متقین ہوں گے۔ اس لیے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جنت کس کے لیے ہے؟ کہ متقین کے لیے ہے، صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ تو اب جو متقین ہیں وہی اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو جنت میں جانے والا ہے۔ اب متقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں غیب سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں اسی سے طے ہوگا کہ غیب سے مراد کیا ہے۔ اگر غیب سے مراد اللہ ہے تو مسلمانوں کے 73 فرقے اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیا سب مانتے ہیں؟ اللہ پر سب ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں اور وہی جنت میں جانے والے ہیں، اور نبی کہنا ہے کہ وہ 73 میں ایک ہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر وہ غیب پر ایمان لانے والے کون ہیں اور غیب سے مراد کیا ہے؟ تو اگر غیب سے مراد اللہ ہے تو ایک نہیں مانتا، سب مانتے ہیں۔ اگر غیب سے مراد جنت ہے تو سب مانتے ہیں۔ اگر غیب سے مراد کوثر ہے تو سب مانتے ہیں۔ اگر غیب سے مراد طوبہ ہے تو سب مانتے ہیں۔ اگر غیب سے مراد جبرائیل ہیں تو سب مانتے ہیں۔ اگر غیب سے مراد میکائیل ہیں تو سب مانتے ہیں۔ اگر غیب سے مراد حوریں ہیں تو سب مانتے ہیں۔ اگر غیب سے مراد قیامت ہے
تو سب مانتے ہیں، اگر غیب سے مراد خضر ہیں تو سب مانتے ہیں، اگر غیب سے مراد الیاس ہیں تو سب مانتے ہیں، اگر غیب سے مراد عیسیٰ ہیں تو پھر سب مانتے ہیں۔ کیا سنا آپ نے؟ تو پھر سب مانتے ہیں۔ تو پھر یہاں غیب سے مراد کیا ہے؟ تو اب ماننا پڑے گا کہ چونکہ ایک ہی فرقہ مانتا ہے اس لیے غیب سے مراد، اس آیت میں غیب سے مراد نہ اللہ ہے، نہ غیب سے مراد جنت ہے، نہ غیب سے مراد کوثر ہے، نہ غیب سے مراد توبہ ہے، نہ غیب سے مراد خضر ہیں، نہ غیب سے مراد الیاس ہیں، نہ غیب سے مراد عیسیٰ ہیں، نہ غیب سے مراد قیامت ہے۔ یہاں پر شعراء بھی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جملے کی قدر کریں گے تو ماننا پڑے گا کہ یہاں غیب سے مراد کوئی ایسا غیب ہے جس کے سلسلے میں ایک فرقہ حاضر ہے، 72 غائب ہیں۔ صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد، ایک ہی حاضر۔ ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ غیب سے مراد کوئی ایسا ہی ہے۔ تو اب ذرا ڈھونڈیے کہ اس غیب پر یقین رکھنے والا کون سا فرقہ ہے۔ میں اس سے پہلے دیگر سلسلہ مجالس میں بھی اس سلسلے میں بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ نہ ہو کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو پھر آخری آنے والا آئے گا اور وہ دنیا کو اسی طرح سے عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ لیکن اس بات کو سمجھیے کہ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور وہ پردہ غیبت میں ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے امام پر تو لوگوں کا یقین ہے لیکن غیب پر سب کا یقین نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ غیب پر سب کا یقین نہیں ہے۔ اب عزیزوں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ غیبت کا عقیدہ کیا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، آپ کے امام غیب ہیں تو کیسے غیب ہیں، اور یہ غیبت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جو ہے وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ طرح طرح کے سوال امام کے سلسلے میں اٹھائے جاتے ہیں۔ میں نے وہ مجلسیں جو کولکاتہ کے لیے پڑھی تھیں آن لائن، اس میں آخری مجلس میں کچھ اشارے کیے تھے۔ اس وقت کچھ الگ کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگ پوچھتے ہیں صاحب وہ ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے، اور پھر اتنے دن سے وہ زندہ کیسے ہیں، اور ان کی اتنی عمر کیسے ہے، اور یہ کیسے ہے اور وہ کیسے ہے۔ تمام طرح کے سوال امام کے سلسلے میں اٹھائے جاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں قبلہ غیبت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، غیبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک طرح کی غیبت نہیں ہوتی، بلکہ غیبت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے شخص کی غیبت اور ایک ہوتی ہے شخصیت کی غیبت۔ شاید آپ نے توجہ نہیں کی، ایک ہوتی ہے شخص کی غیبت اور ایک ہوتی ہے شخصیت کی غیبت۔ مسلمان شخص کی غیبت بھی مانتے ہیں، یعنی شخصی غیبت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور شخصیت کی غیبت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جناب عیسیٰ کی غیبت کو شخصی غیبت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ جناب عیسیٰ ہیں، زندہ ہیں، مگر کسی کو دکھائی نہیں دیتے؟ یہ کیا ہے کہ یہ شخصی غیبت ہے۔ یعنی ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد ہے نا جناب عیسیٰ؟ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ یعنی جناب عیسیٰ ہیں، موجود ہیں، چوتھے آسمان پر ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جناب عیسیٰ ہیں، چوتھے آسمان پر ہیں۔ کیسے ہیں؟ جسم کے ساتھ ہیں۔ کچھ غور ہی نہیں کیا آپ نے، جسم کے ساتھ جناب عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہیں۔ اب اسے کیا کیا جائے کہ جناب عیسیٰ کا جسم کے ساتھ چوتھے آسمان پر جانا مسلمانوں کی سمجھ میں آتا ہے، محمد کا معراج میں جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو جناب عیسیٰ کی غیبت شخصی غیبت، لیکن ایک ہے شخصیت کی غیبت۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں شخصیت کی غیبت کیا ہوتی ہے۔ شخصیت کی غیبت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کاہنوں کے ذریعے، ظاہر سی بات ہے کہ کاہنوں نے بتایا تھا فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام موسیٰ ہوگا اور اسی کے ہاتھوں سے تیرا خاتمہ ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کرنا شروع کر دیا۔
تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا، بیٹا ہوتا تھا کسی کے یہاں، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور بیٹی ہوتی تھی تو اسے چھوڑ دیتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ ہم سب کو قتل کرا دیں گے اور سب کے سب قتل ہو جائیں گے، اور جب سب قتل ہو جائیں گے تو پھر مجھے کون ختم کرے گا؟ لیکن جناب موسیٰ اسی کے دربار میں پلے۔ سن رہے ہیں آپ کیا نہیں سن؟ دربار اسی کا ہے، اور اسی کے دربار میں جناب موسیٰ پل رہے ہیں۔ موسیٰ کہاں پل رہے ہیں؟ کہ فرعون کے دربار میں پل رہے ہیں، اور فرعون اور اس کی زوجہ جناب موسیٰ کی پرورش کر رہے ہیں، اسی کے دربار میں جناب موسیٰ پرورش پا رہے ہیں۔ لیکن فرعون کو یہ نہیں معلوم کہ یہ وہی بچہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ فرعون کو یہ نہیں معلوم کہ یہ وہی بچہ ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہی موسیٰ ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ انہی کے ذریعے ہمارا خاتمہ ہونا ہے۔ اسے شخصی غیبت نہیں کہتے، اسے شخصیت کی غیبت کہتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ اسے شخصیت کی غیبت کہتے ہیں کہ موسیٰ اسی کے دربار میں ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ روز جناب موسیٰ کو دیکھ بھی رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا، غور فرما رہے ہیں، وہ یہ نہیں جانتا کہ یہی موسیٰ ہے۔ ہمارے امام کی جو غیبت ہے وہ اسی قسم کی غیبت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ ہمارے امام کی جو غیبت ہے وہ اسی قسم کی غیبت ہے کہ جو چاہنے والے ہیں، اللہ جانے کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور برابر میں آپ کے امام نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا بھی ہو لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہی ہے۔ خدا جانے کہاں مجلس پہ ہم بیٹھے ہوں، ہمارے برابر میں ہمارے امام بھی بیٹھے ہوں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہی ہمارے امام ہیں۔ کہیں ہم ماتم کر رہے ہوں اور ہمارے برابر میں کوئی جوان ماتم کر رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ یہ جتنی باتیں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سب احادیث میں وارد ہوئی ہیں، وہی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غیب پر یقین، یہ غیب پر یقین، یہ بھی کیا ہے کہ یہ متقین کی پہچان ہے۔ متقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو جو غیب پر ایمان لائے وہی متقی ہوتا ہے، وہی متقی ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے عزیزوں کہ متقین کی اور پہچان کیا بیان ہوئی؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ متقین کون ہیں؟ غیب پر ایمان لانے والے ہیں اور نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں۔ دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ نے متقین کی پہلی پہچان یہ بتائی کہ وہ کتاب کو اپنا ہادی مانتے ہیں، یعنی مولا علی کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری پہچان یہ بتائی کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں قرآن میں 12 امام کہاں ہیں؟ اما اگر غور کرو تو سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت میں ہے۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد، پہلی آیت میں مولا علی سے بات شروع ہو رہی ہے اور بات جا رہی ہے امام غیب تک، امام غیب تک بات جا رہی۔ تو یہ کون ہے؟ کہ یہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اور کیا کہ نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ پہلے مولا علی کی ولایت کا اقرار، سمجھ رہے ہیں، پھر امام زمانہ کی غیبت پر یقین، اس کے بعد نماز۔ غور کیا آپ نے؟ اس کے بعد نماز۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی ولایت امیر المومنین کا قائل نہیں ہے یا امام کی غیبت پر یقین نہیں ہے تو وہ لاکھ پڑھا کرے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی نماز نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل، اللہ کی نظر میں اس کی ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ اللہ کی نظر میں اس کی نماز نہیں ہے اگر اس کا عقیدہ مولا کائنات کی ولایت پر نہیں ہے اور امام کی غیبت پر اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو عزیزوں غیبت امام پر یقین رکھنا۔ دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ لوگ امام کی غیبت پر یقین ہی نہیں رکھتے، ادھر ادھر کی باتیں لوگ کرتے ہیں، صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں، سلوات پڑھتے ہیں تو اس پہ کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جیسے انتظار ہونا چاہیے اس طرح سے شاید لوگ امام کا انتظار نہیں کرتے۔
آپ کو معلوم ہے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیں کہ حضرت قائم کا ظہور کب ہوگا؟ کب ہوگا حضرت قائم کا ظہور؟ دیکھیں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری تھی، حالانکہ اس سے پہلے غالباً آغا باقر کے امام کسی مجلس پہ میں نے عرض کی تھی، لیکن یہ مجلس بھی بہت دور تک سنی جا رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پیغام کی صورت پہ یہ بات پہنچ جائے۔ تو امام سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ امام کا ظہور کب ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب کچھ جہلا، دیکھیں یہ میسم زیدی نہیں کہہ رہا ہے، یہ آپ کے امام فرما رہے ہیں، اور آپ آئے تو میں آپ کو کتاب میں دکھاؤں کہ امام فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب کچھ جہلا یہ کہنے لگیں گے کہ اب ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ آپ نے کچھ سنا یا نہیں سنا؟ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ جب کچھ جہلا یہ کہنے لگیں گے کہ اب ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ کہنے لگیں گے تب امام کا ظہور ہوگا۔ آپ نے سن لیا، اور میرے خیال میں جس سے سنا وہ خوش ہو گیا۔ کیوں خوش ہو گئے؟ کہا صاحب وہ کہیں گے، اب وہ کہیں گے، اس فرقے کے لوگ کہیں گے، اس فرقے کے لوگ کہیں گے، اس فرقے کے لوگ کہیں گے، نہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بالکل ان کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ کہیں گے کیوں ان کی بات نہیں ہو رہی؟ ان کی بات اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ جب رسول اللہ کا وقت آخر تھا، اصحاب پیغمبر کے سامنے جمع تھے، تو پیغمبر اسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ ذرا میرے لیے قلم و کاغذ لے آؤ، میں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اور زبان سے بھی کیا فرمایا؟ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ تو جب پیغمبر نے فرمایا تو آواز آئی حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ یہی مطلب تو تھا نا کہ ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بالکل غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا، یہی مطلب تو تھا نا کہ ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھیا وہ تو رسول اللہ کے سامنے کہہ چکے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو رسول کے سامنے اسی وقت کہہ چکے کہ اب ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امام کے کہنے کے مطابق اس سے مراد وہ ہوتے تو اسی وقت ظہور ہو جاتا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب ہمارے علاوہ سب کے سب اس ذات کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کہ محترم بھی مانتے ہیں، خلیفہ بھی مانتے ہیں، اپنا امام بھی مانتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی مدح بھی کرتے ہیں، اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے فرقے ہیں یہ تو پہلے ہی کہہ چکے کہ ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پہلے ہی کہہ چکے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یعنی آپ اس بات کو سمجھیے، دیکھیں ضرورت اور ہے، محبت اور ہے، دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ غور نہیں کر رہے ہیں آپ؟ محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، آپ کسی سے پوچھئے، میں نے کہا اہل بیت سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، ہم محبت نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ رسول کا داماد ہے، ہمیں رسول کے داماد سے محبت ہے، رسول کی بیٹی سے محبت ہے، امام حسن سے محبت ہے، امام حسین سے محبت ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ان کے طریقے پر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے میں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کے طریقے پر نہیں رکھ رہے ہیں، روزے کے معاملے میں ان کی ضرورت نہیں ہے، احرام باندھنے میں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھیا وہ تو تب سے چلے آ رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جو عملی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کچھ جہلا یہ کہنے لگیں گے کہ اب، دیکھیں یہی جملہ ہے، کچھ جہلا یہ کہنے لگیں گے کہ اب ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے، تو ان جہلا سے مراد وہ جہلا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب لباس کچھ بھی ہو، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہیں جہلا، امام کی نظر میں وہ جہلا ہیں۔ تو اب یہ جہلا کون ہوں گے؟ کہ یہ ان میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ان میں سے ہوں گے کہ جو ابھی تک تو اہل بیت کے دامن سے وابستہ تھے،
لیکن اب کچھ ایسے ہو جائیں گے کہیں گے اب ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے. اب ذرا آپ سماج میں دیکھیے اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اب مجلس میں خندق بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب خیبر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب زیادہ حدیث قصہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب بی بی سیدہ کی کہانی سننے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ لو یہ اس قسم کے لوگ سامنے آئیں گے. بس قبلہ مجلس کو ہم نے تمام کیا. یہ عزاداری اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی عزا, یہ مجلس, یہ ماتم, یہ تعزیہ, یہ علم, یہ تابوت, آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں, قیامت تک برقرار رہنے والا ہے. اس لیے کہ وعدہ اللہ کا ہے. حالات خراب ہونے کے باوجود الحمدللہ عزا میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی. یہ خمسہ مجالس بھی منعقد ہو رہا ہے, لوگ آن لائن سماعت فرما رہے ہیں. 26 محرم سے 30 محرم تک ہر سال پڑھان کی مسجد پر جو خمسہ مجالس منعقد ہوتا تھا وہ بھی اس سال انشاءاللہ 26 محرم سے 30 محرم تک آن لائن منعقد ہوگا. آپ حضرات اس کو بھی انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے. اور اس کا موضوع ہمارے محمد علی اغن بھائی کی طرف سے ہے کہ کیا اسلام دین فطرت ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے سب سے زیادہ محبت ہمارے اغن بھائی کو. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. آپ حضرات اس میں بھی انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے. یہ خمسہ مجالس کل اس کی آخری مجلس ہے. آپ حضرات انشاءاللہ کل بھی سماعت فرمائیں گے. اور خداوند عالم سلامت رکھے بانیان کو اور تمام شرکت کرنے والوں کو اور تمام سننے والوں کو. بس مجلس تمام ہو رہی. دیکھیے عزیزوں, ہمارے امام کے بہت سے القابات ہیں. ایک چیز تو فتن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام کو پوچھا کہ امام آخر کو قائم کیوں کہا جاتا ہے, قائم کیوں کہا جاتا ہے امام آخر کو. لیکن اس سے پہلے ایک بات اور یاد آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیے قبلہ, یہ جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی ابھی متقین کی پہچان کے سلسلے میں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. میں نے عرض کیا تھا کہ علی سے امام غیب تک. اگر میں جملہ بدل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یوں بھی عرض کر سکتا ہوں کہ غدیر سے غیبت تک. جنت پہ جانے کے لیے ضروری ہے یقین رکھا جائے غدیر سے غیبت تک. دیکھیں قبلہ غدیر کے میدان میں جب پیغمبر اسلام پر حکم نازل ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. تو پیغمبر اسلام نے جناب سلمان فارسی کو بلایا اور کہا جائیے اعلان کیجئے. ایک بات سمجھ میں آئی کہ غدیر کا معاملہ اتنا اہم ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اعلان کرنے والا بھی کم سے کم سلمان جیسا چاہیے. سلمان فارسی نے کیا پکارا کہ حی علی خیر العمل. یہی تو کہا نا کہ خیر عمل کی طرف آؤ, یعنی بیان ولایت علی خیر عمل ہے. لوگوں کو بلایا, جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آئیں, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے, جو سامنے ان کو ٹھہرایا جائے. پکار رہے ہیں کیا, حی علی خیر العمل. ہو سکتا ہے بالکل نئی بات ہو بہت سے سننے والوں کے لیے, بہت غور سے سماعت فرمائیں. دیکھیں عزیزوں, حی علی خیر العمل, الحمدللہ آج تک ہماری کسی بھی مسجد سے جب اذان ہوتی ہے تو آواز آتی ہے حی علی خیر العمل. اور خدا کا شکر ہے کہ جس مسجد سے حی علی خیر العمل کی آواز آتی ہے اسی مسجد سے اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز آتی ہے. ہر جگہ سے نہیں آتی. تو حی علی خیر العمل مولا کائنات کی ولایت سے منسوب ہے. اب سنیے عزیزوں, ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب دیکھیں غدیر سے غیبت تک
غدیر سے غیبت تک. الحمدللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے سب نمازی ہیں, اور جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی سب نمازی ہیں, سب کے سب نماز پڑھتے ہیں, اور آپ فرادہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کی نماز بھی پڑھتے ہیں. جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں وہ سبھی پڑھتے ہیں, وہ میری بات کو محسوس ضرور کریں گے کہ جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, اذان ہو گئی, اب اذان کے بعد سب مصلی پر بیٹھے ہوئے, آگے امام جماعت ہے, ایک آدمی نے کھڑے ہو کے اقامت کہنا شروع کی, 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا, 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, پھر علی ولی اللہ کہا, سب کے سب بیٹھے ہوئے, بیٹھے ہی تو رہتے ہیں نا, سب بیٹھے رہتے ہیں. اس کے بعد کہا حی علی الصلاۃ, سب بیٹھے, حی علی الفلاح, سب بیٹھے, حی علی خیر العمل, سب بیٹھے. غور کیجیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. اب اذان دینے والے نے جس کو مکبر کہا جاتا ہے, اس نے کہا قد قامت الصلاۃ, جیسے یہ کہا سب کے سب کھڑے ہو گئے. یعنی کچھ لوگ پہلے سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن میں ایک جملہ کہوں گا کہ جو عادی نمازی ہوتے ہیں وہ اسی جملے پر کھڑے ہوتے ہیں. جب کہا گیا قد قامت الصلاۃ, یوں تو سب بیٹھے ہوئے ہیں, قد قامت الصلاۃ کے بعد اب کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے, سب کے سب کھڑے ہو گئے. قد قامت الصلاۃ 2 بار کہا, سب کھڑے ہو گئے. یہ قد قامت الصلاۃ آپ کو معلوم ہے کیا ہے, اور یہ قد قامت الصلاۃ پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ ساری باتیں میں صرف اور صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ نماز بھی کہیں اور نہیں لے جاتی ہے, آل محمد ہی تک لے جاتی ہے. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. سنیے, قبلہ محنت کر کے نکال کے لایا ہوں آپ کے لیے, اور اس محنت کو رائگاں نہ جانے دیجیے گا. قد قامت الصلاۃ, جیسے ہی کہا ویسے ہی لوگ کھڑے ہو گئے. ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا, جب ان کا ظہور ہوگا اور وہ خانہ کعبہ کے پاس آئیں گے, تو ہمارے تمام شیعوں کے کانوں میں آواز آئے گی قد قامت الصلاۃ. صلوات بر محمد و آل محمد. سب کے کانوں میں آواز آئے گی قد قامت الصلاۃ, اور جیسے ہی آواز آئے گی قد قامت الصلاۃ, ویسے ہی سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے گھر سے باہر نکلیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اب گھر سے باہر نکلیں گے, امام ہوں گے خانہ کعبہ کے قریب. اب وہاں فلائٹ کے لیے آدمی محتاج نہیں ہوگا. غور کر رہے ہیں آپ؟ جیسے ہی ایک قدم گھر سے باہر نکلے گا, امام سامنے ہوں گے, صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. امام سامنے ہوں گے, امام سامنے ہوں گے. تو قد قامت الصلاۃ کی آواز کان میں کب آئے گی؟ کہ جب امام کا ظہور ہوگا. امام کا ظہور ہوگا. بڑا قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ دن میں 5 مرتبہ یہ جو جماعت کی نماز میں قد قامت الصلاۃ کہا جا رہا ہے اور لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, یہ قد قامت الصلاۃ سن کے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں, بلکہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے, عادی بنایا جا رہا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عادی بنایا جا رہا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے, ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں اب ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ صلاۃ کا حقیقی مفہوم کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا. ربط مصائب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے پوچھا ہمارے 5ویں امام سے کہ آخری امام کو قائم کیوں کہتے ہیں, تو آپ کے 5ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ جب کربلا کے میدان میں ہمارے جد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا پس گردن سے ذبح کر دیا گیا, تو فرشتوں میں کوہرام تھا, اور وہ فرشتے بارگاہ الہی میں یہ شکوہ کر رہے تھے کہ پروردگار, کیا تو قاتلان حسین کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تو اللہ نے فرشتوں کی تسلی اور تشفی کے لیے
पर्दे हटाए और फरिश्तों ने इमाम हुसैन की नस्ल में आने वाले इमाम हुसैन की औलाद में 9 इमामों की ज़ियारत की। 9 इमाम तिसअतुत ताहिरीन, उन 9 इमामों की ज़ियारत फरिश्तों ने की। और फरिश्तों ने देखा कि तमाम के तमाम आइम्मा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं और सब के सब सजदा इलाही में सर रखे हुए हैं। लेकिन फरिश्तों ने देखा कि इन 9 इमामों में 8 इमाम सजदे में सर रखे हुए हैं, लेकिन एक इमाम क़याम की हालत में। तो फरिश्तों ने पूछा कि परवरदिगार, ये जब सब सजदे में है तो ये इमाम क़याम की हालत में क्यों है? तो अल्लाह ने कहा कि ये कायम है, क़याम के आलम में है, ये कायम है। और मैं इसी के वसीले से कातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इंतकाम लूँगा। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। हाँ अजीज़ों, जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो किस आलम में तशरीफ़ लाएंगे? कि जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक जूती जिसका तस्मा कटा हुआ होगा वो इमाम के हाथ में होगा और उसको बुलंद करके ये फरमाएंगे कि अगर इस टूटे हुए तस्मे का इंतकाम लेने के लिए मैं सारी दुनिया को कत्ल कर दूं तब भी इसका इंतकाम मुकम्मल ना हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस मजलिस तमाम। ये सिलसिला मजालिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है। अज़ीज़ों, हमारे चौथे इमाम क्या क्या सितम हो गए। करबला के बाद सारी ज़िंदगी रोते हुए गुजर गई। कोई नई रिवायत हम आपकी खिदमत में नहीं पेश कर सकते। हाँ अज़ीज़ों, मिनहाल कूफ़ी, इमाम के चाहने वाले, इमाम से मोहब्बत करने वाले मदीने आए, इमाम के घर के करीब से गुजर रहे हैं। कुछ पानी गिरता हुआ महसूस हुआ। मिनहाल ने दामन बचा के निकलना चाहा। कनीज़ ने आवाज़ दी, मिनहाल इस पानी से दामन न बचाओ, ये पानी तो इतना पाको पाकीज़ा है कि इसमें तुम्हारे आका के आंसू भी शामिल है। मिनहाल कहते हैं मैं इमाम से मुलाकात करना चाहता हूँ। जनाब मिनहाल इमाम की खिदमत में पहुँचे, जाके देखा कि इमाम वज़ू करना चाहते हैं। चुल्लू में पानी लेते हैं, पानी को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं हाय यही वो पानी है जो मेरे भैया कासिम को नहीं मिला। इतना रोए कि आंसू पानी में शामिल हो गए। पानी को फेंक दिया, फिर चुल्लू में पानी लिया, आवाज़ दी यही वो पानी है कि मेरे भैया अली अकबर ने वापस आके पानी मांगा लेकिन मेरे बाबा भैया अली अकबर को पानी ना पिला पाए। फिर इमाम रोते रहे, इमाम भी गिरिया करते रहे, मिनहाल भी आंसू बहाते रहे। फिर चुल्लू में पानी लिया, कहा हाय यही वो पानी है जिसके लिए मेरे चचा अब्बास के शाने कलम हो गए। फिर पानी को फेंका, फिर चुल्लू में पानी लिया। मिनहाल कहते हैं मैंने सोचा शायद अब इमाम वज़ू कर लेंगे, लेकिन एक मरतबा इमाम ने फरमाया कि यही वो पानी है जो मेरे 6 महीने के भाई अली असगर को न दिया गया। 3 बाल के तीर का निशाना बनाया गया। फिर मिनहाल रोने लगे। कुछ देर के बाद फिर चुल्लू में पानी लिया, एक नारा मारा, हाय यही वो पानी है जो वक्त ज़बा भी मेरे बाबा को नहीं दिया गया। वल्लाह क़ुतिला अबी अतशान, आए मेरा बाबा हुसैन करबला में प्यासा मारा गया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ीज़ों, मिनहाल भी रोते रहे, इमाम भी रोते रहे। कुछ देर के बाद मिनहाल ने सोचा कि इमाम को तसल्ली दी जाए, इसलिए कि ये वो शख्सियत है कि जिसको किसी ने तसल्ली भी नहीं दी, किसी ने दिलासा भी नहीं दिया। हाथों को जोड़ा, कहा मौला सब्र कीजिए, कहाँ तक रोइएगा, कब तक आंसू बहाइएगा। तड़प गए इमाम। कहा मिनहाल ये बताओ कि याकूब के कितने बेटे थे? इन्होंने कहा 12 बेटे थे। कहा कितने बेटे जुदा हो गए याकूब से? कहा 1 यूसुफ जुदा हो गए। कहा कितना रोए? कहा इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई।
کا منہال تم نے انصاف نہ کیا. یعقوب تو جانتے تھے علم نبوت سے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن اس کے بعد اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. ارے میرے سامنے تو 18 فقرے یوسف. عزیزوں منہال کہتے ہیں میں اور زیادہ شدت سے گریہ کرنے لگا. روتے روتے منہال کو خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ روتے روتے امام کی روح پرواز کر جائے. لہذا ایک بار پھر کوشش کی کہ مولا یعقوب کے لیے پہلا واقعہ تھا، لیکن شہادت تو آپ کے گھر کا شرف ہے، یہ تو آپ کی میراث ہے. مولا علی بھی شہید ہوئے، امام حسن بھی شہید ہوئے، بی بی سیدہ بھی شہید ہوئیں. یہ شہادت تو آپ کے گھر کا شرف ہے، میراث ہے. بس یہ سننا تھا کہ امام نے کہا منہال تم نے پھر عدل و انصاف سے کام نہ لیا. ارے شہادت بے شک ہمارا شرف ہے، لیکن کیا یہ بھی شرف ہے کہ خیمے جلائے جائیں؟ کیا یہ بھی شرف ہے کہ مال و اسباب لوٹا جائے؟ ارے کیا یہ بھی شرف ہے کہ ہمیں لوہے میں جکڑ کے دیار بدیار پھرایا جائے؟ کیا یہ بھی شرف ہے کہ زینب ام کلثوم کے سر سے چادر چھینی جائے، بیویوں کو بازاروں میں پھرایا جائے، منادی ندا دیتا ہوا چلے اے تماشا دیکھنے والوں آؤ، یہ ذریت رسول علی و فاطمہ. جزاک اللہ قبلہ، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا. اب ہم گزارش کرتے ہیں محترم سلیم بلرام پوری صاحب سے کہ نوحے کے ذریعے وہ خراج عقیدت پیش کریں. بے پردہ بے پردہ حرم شام کے بازاروں میں جانا سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازاروں میں جانا سجاد سے پوچھو اور نام نبی زادی کا دربار میں آنا سجاد سے پوچھو. چالیس شب و روز کی جاگی ہوئی زینب غش کھا کے گری جا اس وقت ستمگاروں کا دروں سے جگانا سجاد سے پوچھو. پہچانا جو ہی ہند نے زینب کا رخ پاک دل غم سے ہوا چاک اور رو کے نبی زادی کا
احوال سنانا سجاد سے پوچھو ماں بہنوں کے سر کو جو کھلا دیکھ نہ پایا حیدر کا دلارا نیزے سے زمیں پر سرے عباس کا آنا سجاد سے پوچھو تاریک یہ زندہ وہ اندھیرا وہ سکینہ تاریک یہ زندہ وہ اندھیرا وہ سکینہ جب موت نے گھیرا ان آخری لمحات میں بابا کو بلانا سجاد سے پوچھو معصوم سکینہ نے جو ہاتھوں کو اٹھایا بابا کو بلایا معصوم سکینہ نے جو ہاتھوں کو اٹھایا بابا کو بلایا بیٹی کی صدا پر سرے شبیر کا آنا سجاد سے پوچھو جب تھا کہ وہ دوران سفر راہ میں بیٹھا تقدیر کا مارا ہر بار ستمگار کا زنجیر ہلانا سجاد سے پوچھو اصغر کی لحد تھی جو کڑی دھوپ میں مظہر صدمہ تھا
دل پار اس غم کے سبب سائے میں بانوں کا نہ جانا سجاد سے پوچھو. سبحان اللہ. جزاک اللہ محترم سلیم بلرام پوری صاحب. آپ نے بڑا پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا. پروردگار آپ کو اسی طرح سے خدمت عزا کرنے کی مزید توفیق عطا کرے. تمام ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی جانب سے، سیف عباس سلمہ کی جانب سے، مرتضیٰ عباس سلمہ کی جانب سے، جناب زوبی صاحب کی جانب سے، جناب کیفی صاحب کی جانب سے، جناب اون زیدی صاحب کی جانب سے. اور ایک گزارش بھی کی جاتی ہے، کل اس خمسے کی آخری مجلس ہوگی، شب شہادت ہوگی امام سجاد علیہ السلام کی. تمام ویور سے گزارش ہے کہ شب میں ٹھیک 8 بجے آپ آن لائن اس خمسے کی آخری مجلس میں ضرور شرکت کریں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ والسلام.